اور اے مسلمانوں، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، دل میں اللہ کا خوف پیدا کرو، اللہ کے خوف کی وجہ سے ہر گناہ چھوڑ دو، ہر گناہ سے دور رہو، لا یضرکم کیدہم شیئا، تو تمہیں کافروں کا مکر و فریب، کافروں کے مکر و فریب کچھ بھی نقصان نہیں دیں گے۔ اس آیت کریمہ میں واضح طور پر اس بات کا درس دیا گیا کہ اے مسلمانوں، دشمنان اسلام جو تمہارے خلاف سازشیں کر رکھے ہیں، بڑی ان کی طاقتیں ہیں، ان کی تعداد بھی تم سے زیادہ ہے، تمہاری تعداد پوری دنیا میں صرف 15% ہے یا 20% ہے، باقی دنیا میں 85% یا 80% کافر ہیں، اور سارے کافر مل کر ایک قوم ہے، وہ مسلمانوں کو مٹانا چاہتے ہیں، ان کے پاس دولت بھی ہے، ممالک بھی ہیں، طاقتیں بھی ہیں۔ اگر تم ان کی سازشوں سے بچنا چاہتے ہو تو 2 کام اختیار کرو، صبر کرو، یعنی دین کی راہ میں چلو، دین کو تخت پر لانے کے لیے کوشش کرو، جہاد فی سبیل اللہ کرو، ناموس رسالت کے محافظ بنو، عقیدہ ختم نبوت کے محافظ بنو، اور اس راہ میں جو تکلیفیں آئیں اسے برداشت کرو، صبر کرو، اور تقوی اور پرہیزگاری بھی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، گناہوں سے دور رہو، تو سارے دشمنان اسلام مل کر بھی تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں عروج عطا فرمائے گا۔ آج کے مسلمان زوال میں کیوں مبتلا ہے؟ اس لیے کہ آج کا مسلمان عیاشی میں مبتلا ہو گیا، ہم مسلمانوں میں بے حیائی عام ہو گئی۔ ابن ماجہ شریف میں حدیث نمبر 4019 میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بے حیائی عام ہو جائے گی تو ایسی بیماریاں لوگوں میں پیدا ہوں گی جو ان سے پہلے لوگوں میں نہیں آئیں۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ پہلے لوگوں نے ان بیماریوں کا نام بھی نہیں سنا ہوگا۔ ناپ تول میں کمی عام ہو گئی۔ حدیث پاک کے مطابق جب مسلمان ناپ تول میں کمی کریں گے تو قحط سالی میں وہ مبتلا ہوں گے، شدید مشقتوں، تکلیفوں اور مصیبتوں میں گھر جائیں گے، اور ظالم حاکم مسلط کر دیے جائیں گے۔ آج مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد اپنے مالوں کی مکمل زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ حدیث پاک کے مطابق ایسی صورت میں بارشیں بند ہو جاتی ہیں، اور اگر دنیا میں جانور نہ ہوں تو بالکل بھی بارش نہ ہو۔ آج مسلمانوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جو عہد کیا وہ توڑ دیا۔ حدیث پاک کے مطابق ایسی صورت میں دشمن مسلط ہو جاتے ہیں، اسی لیے دشمنان اسلام یہود و نصارہ غالب ہو گئے، ہم زوال پذیر ہو گئے۔ اگر مسلمان عروج چاہتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول سے کیا ہوا عہد پورا کریں۔ آج حاکمان اسلام جو ہیں، آج جو حکمران ہیں مسلمانوں میں، وہ اللہ کی کتاب کے مطابق حکم جاری نہیں کرتے۔ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی صورت میں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کا خوف مسلط کر دے گا۔ یعنی جب مسلمان قوم کتاب اللہ کے مطابق عمل نہ کرے، حکم جاری نہ کرے، تو پھر آپس میں نفرتیں اور ایک دوسرے کا خوف مسلط ہو جاتا ہے۔
سلطان نور الدین زنگی علیہ الرحمہ بڑے ہی نیک اور صالح متقی پرہیزگار اللہ کے ولی سلطان تھے۔ آپ کی جانشین ہوئے حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ۔ آپ بھی انتہائی نیک صالح متقی پرہیزگار شریعت پر عمل کرنے والے مجاہد اسلام تھے۔ 10 سال کی عمر میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آپ حاضر ہوئے تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا سے نوازا اور آپ نے فرمایا یہ مسلمانوں کا عظیم فاتح ہوگا، عظیم سلطان ہوگا۔ پھر آپ نے بیت المقدس کی فتح کے لیے کوششیں کی، جہاد کیا۔ ایک موقع پر آپ کے پاس 50,000 کا لشکر تھا اور 12 لاکھ عیسائی تھے سامنے مقابلے کے لیے، صلیبی تھے۔ جنگ میں بظاہر پہلے شکست ہوئی، 50,000 کا لشکر بھاگنے لگا، بے شمار آپ کے ساتھی زخمی ہو گئے۔ آپ نے بھاگنے کے بجائے شہادت کا راستہ اختیار کیا اور تنہا 12 لاکھ کافروں کے سامنے آپ آگے بڑھنے لگے اور تنہا آپ نے حملہ کیا۔ فوج نے جب یہ دیکھا تو انہیں جوش اور ولولہ پیدا ہوا اور پھر فوج نے مل کر حملہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بیت المقدس کی فتح عطا فرمائی۔ 471 ہجری میں عیسائیوں نے بیت المقدس پر فلسطین پر قبضہ کیا تھا اور وہاں انہوں نے قتل عام کیا تھا۔ اتنا قتل عام کیا کہ مسجد اقصی خون سے بھر گئی۔ تقریباً اس کے 100-125 سال کے بعد 593 ہجری میں 29 رجب المرجب جمعے کے دن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے مسجد اقصی کو، بیت المقدس کو، فلسطین کو فتح کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جمعہ خود پڑھاتے، 5 نمازوں کی امامت خود فرماتے۔ آپ ایک عظیم مجاہد بھی تھے، ایک بہت بڑے عالم بھی تھے۔ کثرت سے آپ نے کتابوں کا مطالعہ کیا۔ افسوس یہ ساری نعمتیں آج ہم سے اور ہمارے حکمرانوں سے دور ہو گئیں۔ حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چارہ۔ یعنی فرمایا جا رہا ہے کہ حکومت اگر مسلمانوں کی چلی گئی تو اس پر ہم کیا آنسو بہائیں، حکومت تو عارضی شے ہے۔ لیکن افسوس مسلمان کا جو کردار تھا اور مسلمان کے سینے جو قرآن و حدیث سے روشن تھے اور جو مسلمانوں کو علم سے محبت تھی، افسوس مسلمان اس سے بھی محروم ہو گئے۔ مگر وہ علم کے موتی، کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ مصور پاکستان حضرت علامہ محمد اقبال شاعر مشرق فرماتے ہیں کہ جب میں یورپ گیا اور میں نے یورپ میں علم کے وہ موتی دیکھے، اپنے آبا و اجداد کی وہ کتابیں دیکھیں جن کو پڑھ کر یورپ نے ترقی کی اور مسلمانوں نے ان کتابوں کو چھوڑ دیا، تو میرا دل رنجیدہ ہو گیا۔ مسلمانوں کے عروج کا جو سبب تھا وہ یہ تھا کہ وہ جذبہ جہاد بھی رکھتے اور وہ باعمل بھی تھے، نمازوں کے پابند، شریعت کے پابند تھے۔
ساری ساری رات اللہ کا ذکر کرتے اور دن میں وہ جہاد کرتے۔ ہر مسلمان نے اپنی ساری صلاحیتیں دین کو تخت پر لانے کے لیے اور جہاد کے جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے صرف کر دی۔ ہر مسلمان کو یہ فکر ہوتی کہ میں نے دین اسلام کے لیے کیا کیا۔ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کہ زمین بوس ہوئی قوم حجاز۔ ایسا انداز تھا مسلمانوں کا، عین میدان جنگ میں لڑائی کے دوران نماز کا وقت ہوتا تو اس وقت بھی وہ نماز قضا نہ کرتے، نمازوں کی فکر ہوتی۔ مسلمانوں کے عروج کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ ان میں غرور، تکبر، ایک دوسرے سے نفرت کی چیزیں نہیں تھیں۔ غلام اور آقا ایک ہی دسترخوان پر کھانا کھاتے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، بندہ او صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ ہمارے زوال کا جو سبب ہے، یعنی ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہماری اجتماعی سوچ ختم ہو گئی۔ اگر مسلمان عروج چاہتے ہیں تو ذاتی مفادات کے لیے کام کرنا چھوڑیں، ملت کی فکر کریں، امت کی فکر کریں، اپنی نسلوں کی فکر کریں۔ اب مسلمانوں میں دین سے دوری ہو گئی، دل میں خوف خدا نہ ہو تو پھر انسان ذاتی مفاد کے لیے حرام و ناجائز کام کرنے کو بھی تیار ہو جاتا ہے۔ ذاتی مفادات کے لیے وہ اپنے ملک کو نقصان پہنچاتا ہے، دین کو نقصان پہنچاتا ہے، مسلمانوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ ذاتی مفادات کے لیے لوگ غداری کرتے ہیں، دشمن کے جاسوس بن جاتے ہیں۔ جتنے ملک میں یا پوری دنیا میں ڈاکو ہیں، چور ہیں، دہشت گرد ہیں، اسلامی ملک کی سالمیت کو نقصان پہنچانے والے ہیں، بدنام کرنے والے ہیں، کرپشن کرنے والے ہیں، رشوت خور ہیں۔ جعلی شناختی کارڈ جب بنتا ہے، جعلی پاسپورٹ بنتا ہے تو یقیناً ہمارے اداروں سے ہی بنتے ہیں۔ اس میں جو لوگ ملوث ہیں وہ ذاتی مفاد کے لیے کام کر رہے ہیں۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ اس سے ہم اپنی نسلوں کو تباہ کر رہے ہیں، ملت کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ایک دوسرے سے نفرت اور خود غرضی نے ہمیں تباہ کر دیا۔